بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رزق کے حوالے سے، جو کہ ہر انسان کے دل کی آرزو ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی روزی میں برکت ہو اور زندگی کی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک خاص وظیفہ شیئر کریں گے جو اللہ کے خزانے سے آپ کے رزق میں برکتوں اور آسانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے، لیکن اس کے روحانی فوائد بے پناہ ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رزق میں کشادگی اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر چیز، حتیٰ کہ ہر ذرے کا رزق بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق کے حوالے سے جو فراہمی ہے وہ ہم انسانوں کے لیے نعمت اور برکت کا ذریعہ ہے، مگر اس میں اضافہ یا کمی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور دعا اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزی کے دروازے کھولتا ہے اور اسے بڑھاتا بھی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کی طرف رجوع کریں۔ قرآن و حدیث میں دعا اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر بہت مرتبہ آیا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے اس میں اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، یا واسع اور یا رزاق۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہے جو کشادگی اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ رزق میں کشادگی کی دعا ہمارے لیے رزق میں بہتری اور برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یا واسع اور قضیہ کا ذکر روزانہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے امید رکھ کر اس وظیفے کو کریں تو اس کے فوائد ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ رزق کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری محنت اور کوشش کے باوجود رزق اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا کرنے اور اللہ سے رزق مانگنے کی تلقین کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے اسماء الحسنہ کو پکارتا ہے اور اس سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے جب وہ اس کے نام لے کر اس سے مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے دعا کی صورت میں رزق کی فراخی عطا کرتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد اللہ کے دو خاص نام یا واسع یا رزاق میں مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے خلوص دل دعا کریں کہ وہ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لیں تاکہ دل و جسم دونوں پاک ہوں، پھر باقاعدگی سے یہ وظیفہ کریں اور ہر بار اس ورد کے بعد اللہ سے اپنے رزق اور زندگی کی دیگر آسانیوں کی دعا مانگیں۔ اللہ کے ان صفاتی ناموں کا ورد انسان کے دل کو سکون اور روح میں اطمینان عطا کرتا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر شے میں وسعت پیدا کرنے والی ہے، جبکہ یا رزاق کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر جاندار کو رزق عطا کرتی ہے۔ جب ہم ان صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کی ان صفات سے فیضل کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہمارے دل کو یقین اور ایمان کی طاقت عطا کرتا ہے اور ہمارے حالات میں بہتری کی امید پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے اسماء کو ورد کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس وظیفے کے حوالے سے اولیاء کرام کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے ہمیشہ سے ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے رجوع کرتے اور اپنے رزق کے لیے دعا کرتے۔ ان کی زندگی میں اللہ کا ذکر اور اس کی دعا کا بہت مقام تھا۔ ان کے پاس لوگوں کی دعائیں اور نیاز کے لیے بھی رزق میں فراوانی رہتی۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تنگ دست لوگ دعا کے لیے آتے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ اولیاء کرام کی یہ زندگیاں ہمارے لیے سبق ہیں کہ جب ہم اللہ سے اپنے رزق میں فراخی کی دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور ہمیں نوازتا ہے۔ رزق میں کشادگی کا مطلب
یہ نہیں کہ صرف مالی حالت بہتر ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی صحت، تعلقات، خوشی اور ہر نعمت میں برکت ڈالے۔ جب ہم نہ صرف رزق کی دعا کرتے ہیں تو ہم در حقیقت اپنی پوری زندگی میں آسانی اور برکت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا اور صدقہ دینا بھی رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ کے حضور اپنے دل کی باتیں رکھتے ہیں۔ دعا کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا رزق اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ورد ہمارے لیے اللہ کے کرم کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ وظیفے کے علاوہ بھی کچھ اور اعمال ہیں جو ہمارے رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں، مثلا نماز کو وقت پر پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات دینا اور والدین کی خدمت کرنا، یہ سب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ اسی طرح اپنے دل کو صاف رکھنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، یہ سب اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف ہماری زندگی کو برکت عطا کرتی ہیں بلکہ ہمارے رزق میں بھی فراخی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ وظیفہ اگر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کے اثرات محسوس کریں گے۔ ہر وظیفہ انسان کے دل کی ایمانداری اور اللہ پر بھروسے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جب ہم اللہ سے سچے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔